پڑھو تھوڑا سا اور بلند ترین صلوات پڑھے اس طرح بلند صلوات پڑھے محمد والے پیچھے والے آگے والے مل کر ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد بس میں اجازت لے لی میں نے آپ سے یہ تو نہیں آ رہی ہے میں علی والے سے کہتا ہوں تو جملے پڑھا ہوں آپ کے ذوق سماج پڑھوں گی بتائیں میں تکلف نہ کریں ماشاءاللہ سلامت یہ نعرے لگاتے ہیں اس کی مطلب بول رہے ہیں لیکن مذاہب پہ آ جاؤں گا ذرا سے ذرا تم جملے میں ساتھ دیتا ہے خدا کے لیے ذرا سوچ ساتھ دیتا ہے پوری طاقت لگائے جملے کے ساتھ ساتھ کہ مزہ آ گیا ٹھیک ہے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ مریم کی آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ٹھیک ہے نا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے یہ کہنے کا آخری کلمات ہے کہ میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے کچھ نہیں کر رہا تھا میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا اور خبردار اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی سلسبیل میں ملائی ہوئی چادر تطہیر میں چھانی ہوئی انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی محمد نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی اولیاء نے بھی تو بریت کا نشان ہو گئے صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے تم نہ سمجھو گے تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا فضائل انبیاء کی میزان ہے علی اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین انبیاء نے بڑے دکھ اٹھائے بد دعائیں تک دی لیکن مجھے بتاؤ کیا کسی نبی زادی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا دیکھو کربلا میں شب ذکر برآمد ہوگی بیٹیوں والے بھی اس مجلس بیٹھے ہوں گے باپ جب آفس جاتا ہے اور شام تک نہیں آتا تو بیٹی کو انتظار ہوتا ہے کہ باپ آئے گا ہے نا جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیٹی لپٹ جاتی ہے بس میں کیسے پڑھوں کہ جب زلجناح نے خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور آیا خیمے کی طرف تو بچی انتظار کر رہی تھی ایک مرتبہ سکینہ نے زلجناح کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہانی لگی زلجناح بس مجھے اتنا بتلا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا میں ڈالا گیا رونے والوں تم رو رہے ہو یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ سے نکالا گیا یہ رونا اس سر برہنہ قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام میں جایا گیا شب یہ زلجناح ہے شب یہ عباس عالم ہے تم رو رہے ہو ماتم کرو گے جلوس ہے مجھے ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھنے دو گے دیکھو قافلہ کربلا سے کوفہ گیا ہے اور کوفے میں رک کر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے مختصر کہتا ہے کہ جب قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا آج بھی وہ شہر حمص شام میں موجود ہے اس زمانے میں شہر میں فصیلیں ہوتی تھی دروازہ ہوتا تھا جب قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا تو قافلے کو روکا گیا مختصر کے جملے اور ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھایا گیا
تمہیں یاد ہے گلے میں توقے خاردار، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، لوہا ہے نا، لوہے کا تو گرم ہونا ہے۔ ایک منزل پر لوہا، میں کبھی مساجد پڑھوں گا 3-4 جملے، ایک منزل پر لوہا اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے۔ خدا آپ کی آواز پر رحم کرے۔ میرا مولا اٹھ کر ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا۔ سننا رونے والوں، تم رو رہے ہو، ظلم بھی اپنے کمال پر ہے، صبر بھی اپنے کمال پر ہے۔ میرا مولا ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جانتے ہو اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا۔ اس کے کان میں جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ جھنکار کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم جل رہا تھا، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے۔ غلام آیا، کہا سردار راضی نہیں ہے، تم دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ سجاد نے، میرے مولا نے سر بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر میں دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر۔ بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی، پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے میرے قریب آ جاؤ۔ سنو گے جملہ، تم رو رہی ہو۔ سید سجاد قریب آئے، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کے ہوئے شام تک کھڑی رہی۔ یہ ہے کمال ظلم۔ بیویاں شام تک سایہ کیے ہوئے کھڑی رہی اور اب شام ہو رہی ہے، سننا بیٹیوں والوں، اور اب شام ہو رہی ہے، شہر کا دروازہ کھلا، شہر کے لوگ پانی کے مشکل لیے دروازے سے باہر نکلے۔ مجھے بتاؤ وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ شہر میں مشکیزہ پرداروں کو حکم دیا کہ پانی پلاتے ہو چلو، اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا۔ بچی نے یہ منظر دیکھا، پھر اپنی پھپھی کو دیکھا اور کہا پھپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کے پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے تو جا کے مانگ لے۔ بچی آئی، آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کھڑی رہی، بس وہی کیا جو اصغر نے کیا، اپنی سوکھی زبان نکال کر شمر کو دکھلا دی۔ سن لیا آپ نے جملہ، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ اپنی سوکھی زبان نکالی، شمر کو دکھلا دی۔ شمر نے سکینہ کو دیکھا، زبان سے کچھ کہا نہیں، پانی دیا بھی نہیں۔ سوچ رہے ہو کہ تم ہوا کیا ہے نا؟ شمر بچی سوچی کہ جب اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا۔ مقصد کہتا ہے کہ شمر پانی پلاتا ہوا چلا، بچی پیچھے چلی۔ ایک منزل پر ہونے والوں، جب ساری فوج نے پانی پی لیا تو اب بچی کو اطمینان ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا۔ ایک بتا شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا۔ پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے رخ سے زمین پر گری اور اپنا رخسارا پانی پر رکھ دیا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانے کا اٹھنا تھا کہ بچی گھبرا کے اٹھی اور ایک شر کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ کیا بات، اگر آپ زندہ ہوتے تو کوئی سکینہ کو تازیانہ نہیں اٹھا۔
ہے